حضور کے لیے بنائی ہے، یہ اللہ نے پورا نظام حضور کے لیے بنایا ہے۔ حضور کے جسم سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جسم سے تو خوشبو آیا کرتی تھی، ہمیں گرمیوں میں پسینہ آ جائے تو پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن اللہ نے نبی کے جسم میں پسینے کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، سرکار کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی۔ کبھی ایسا ہوتے یار ہم جس آقا کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، جس لجپال آقا کی میلاد سجا کر بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہو جائے محفل سجا کر درود و سلام کے گجرے پیش کریں، آقا پر سلام کے گجرے پیش کریں، کبھی ایسا ہو جائے محفل جھوم رہی ہو، ہوا کے گلے آ رہے ہو، ہوا کے جھونکے آ رہے ہو، پتہ لگے یا ابھی حضور یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں، ابھی حضور یہاں پر گزر کے جا رہے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، آقا تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تجھے دیکھ کر میں جیا کروں، جس کی یہ تمنا ہے اس کی آنکھ بند ہو، سامنے آقا کا چہرہ ہو، وہ کہ سبحان اللہ، جن کی تمنا ہے سامنے سرکار کا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہو کہ سبحان اللہ، آقا تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تجھے دیکھ کر میں جیا کروں، جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو میں اسی فضا میں رہا کروں۔ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ارے کہہ گیا کوئی آ کے میرے کانوں میں نظر سے دیکھ، آقا محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھ آقا محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، مختصر سا خطاب ہوگا، اس کے بعد نعت خوانی اور علماء کرام بیان کریں گے۔ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میں بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے علاقے کی آن بان شان حضرت علامہ مولانا ابرار عطاری مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنی روحانی و جرانی و لحانی آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج کے اندر محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جناب عزت آب حضرت علامہ مولانا ابرار عطاری قادری صاحب، علامہ مولانا بدر منیر قادری صاحب، میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ آج ہماری محفل سے جامعۃ المدینہ کے کثیر طلبہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے مرکزی خطیب عالم اسلام کے نامور شخصیت مفتی سمر عباس قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ میرے بعد صرف ایک نعت کی حاضری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس عالم کا دیدار کریں گے جس نے اہل سنت کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ بس مختصر سی حاضری، بس آپ کی توجہ، ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بس آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور آیت نمبر ہے 16۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 16۔ اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے امت محمدیہ، اے وہ امت کہ جس سے میں نے ساری امتوں سے افضل بنایا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے اور ایک نور آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ ایک نور آیا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کتاب، ایک کتاب، و نور مبین، اور ایک روشن نور تشریف لایا ہے۔ ہم نے کتاب کے بارے میں دیکھا کہ کتاب سے کیا مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم نے سوال کیا، سب سے پہلے مفسر، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے، جی ہاں میری مراد کوئی آج کا مفسر قرآن نہیں، کوئی 100 سال پہلے نہیں، کوئی 200 سال پہلے نہیں، کوئی 500 سال پہلے نہیں، کوئی 1000 سال پہلے نہیں، جی ہاں یہ وہ مفسر قرآن ہیں
کہ جب حضور پر قرآن کی آیت اترتی تھی صحابہ قرآن کی آیتوں کو جمع کرتے تھے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی، جی ہاں آپ کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں میرے آقا نے دعا بھی کی، یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرما۔ ماشاءاللہ میرے یہ جو چچا زاد بھائی ہے عبداللہ بن عباس، اسے قرآن کا فہم بھی عطا فرما، قرآن کا نور بھی عطا فرما، عنایت کا جوڑا، قبولیت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ارے جس کے بارے میں حضور دعا کر دے کہ اسے قرآن کا نور عطا فرما، تو میرے بھائیوں اسے کتنا فہم قرآن عطا کیا گیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس امت کے قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب میرے بھائیوں ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ قرآن کی آیت اتری ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ ہمیں بتائیے کتاب سے کیا مراد ہے، اور یہ نور بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو میرے ہاتھ میں میرے بھائیوں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ صحابی رسول کی لکھی ہوئی قرآن کی پہلی تفسیر ہے۔ آپ بھی زیارت کیجئے، یہ ہے تفسیر ابن عباس، یہ ہے تفسیر ابن عباس۔ اس تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس ہمیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو قرآن سے مراد کیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے، اور نور سے مراد کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، جس کو سمجھ میں آئی وہ کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے بشیر کالونی میں رہنے والوں، کسی غلط فہمی میں نہ آنا، کسی کے دھوکے میں نہ آنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا کہ ہمارے نبی کو صرف رب نے بشر بنایا ہے، نور نہیں بنایا۔ ارے یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا قانون ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں ہمارا نبی نور والا ہے، ہمارا نبی نور والا ہے۔ جی ہاں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے سراپا نور بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں، بشریت کا انکار بھی نہیں کرنا، نورانیت کا انکار بھی نہیں کرنا۔ ارے میرے مصطفیٰ کی بشریت ایسی ہے، ایسی بشریت کسی کی نہیں، جیسا میرے مصطفیٰ کا نور ہے ایسا نور بھی کسی کا نہیں ہے۔ جی ہاں اب سنیے، یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ اب آئیے 1400 صدیوں سے ایک اور کتاب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیو، ویسے تو کتابیں کثیر ہے، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ یہ ہے شفا شریف، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی کتاب میرے آقا کی شان میں لکھی۔ کیا لکھا؟ شفا بتعریف حقوق مصطفیٰ، کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ہاں جی فرماتے ہیں وما ذکر، اور یہ جو بات کا ذکر کیا گیا ہے من انہ کانا لا ظل لہ فی شمس ولا قمر، سنو میرے مصطفیٰ جب سورج کے روشنی میں کھڑے ہوتے، میرے مصطفیٰ جب چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوتے، سنو میرے مصطفیٰ کا کبھی سایہ نہیں بنتا تھا، نہ سورج میں سایہ بنتا نہ چاند میں سایہ بنتا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو نور بنایا ہے۔ جی ہاں جی ہاں اگلی بات سنیں۔ اب یہ کچھ سوال کرتے ہیں بھائی اگر حضور نور تھے تو نور تو کھاتا نہیں ہے، نور تو پیتا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نور کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور پیے؟ یہ تمہاری بات ہے۔ سنیے سنیے، جی ہاں رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا،
آپ نے لکڑی تو دیکھی ہوگی، لکڑیوں کو کبھی کھاتے دیکھا ہے؟ آپ میں سے بتائیے، کیا کبھی لکڑی نے کھایا؟ کیا کبھی لکڑی نے پیا ہے؟ نہیں نہ پیا، لکڑی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لکڑی والا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپ کھا گیا۔ ارے جو رب لکڑی کو کھلا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مان لیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کب کھایا اور کب پیا؟ تو یاد رکھیے بخاری شریف کے اندر ہی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ روزے رکھنا شروع کر دیے، بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے، روزانہ روزہ حضور رکھ لیتے، سحری بھی نہیں کرتے تھے، افطاری بھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا، صحابہ نے بھی حضور کی محبت میں بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ چند دن گزرے، صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، ارے بھائی کیسے ممکن ہے کہ تم پانی بھی نہ پیو اور روزہ رکھ لو، کھانا بھی نہ کھاؤ اور روزہ رکھ لو، بغیر سحری افطاری کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ کی حالت غیر ہوگی، کوئی گھر میں گر پڑا، کوئی مسجد نبوی میں گر پڑا، حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، اے میرے صحابہ، میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی، بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں بیمار پڑ گئے؟ صحابہ نے کہا، حضور ہم نے آپ کو بغیر سحری کے روزہ رکھتے دیکھا، بغیر افطاری کے روزہ افطار بغیر کچھ کھائے جو ہے وہ روزہ افطار کرتے دیکھا، ہم نے بھی آپ کی محبت میں ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو سنیے میرے آقا کا جواب، سنیے کملی والے آقا، وہ مدینے کے تاجور، وہ آقا علیہ السلام، وہ امام الانبیاء کا جواب۔ حضور نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون ہے تم میں سے مجھ جیسا؟ کوئی ہے مجھ جیسا؟ فرمایا، واللہ یسکینی ویطعمنی، قسم خدا میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ حضور بغیر کھائے پیے روزہ رکھیں، یہ ہے نورانیت مصطفیٰ، اور حضور کو بھوک تنگ بھی کرے، یہ ہے بشریت مصطفیٰ۔ حضور کے ساتھ بشری کیفیت ہوتی، نور کی بھی کیفیت ہوتی۔ جی ہاں، طائف کے میدانوں میں جب حضور پر پتھر برسائے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کے نالین خون سے بھر گئے۔ جی ہاں، یہ بشریت کا تقاضا تھا۔ جب میرے آقا کو معراج پہ لے جایا گیا، جب حتیم کعبہ میں لٹایا گیا، ارے کھولو بخاری اور پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے حتیم کعبہ میں لٹایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا۔ یہاں پہ دل کا آپریشن کرنا ہونا تو پہلے 4 خون کی بوتلیں ارینج کرو، پھر اسے بے ہوش کرو۔ بھائی دل کا آپریشن ہے، کوئی عام بات نہیں، بندہ مر سکتا ہے، بندے کا خون بہہ سکتا ہے۔ 5 خون کی بوتلیں ہمیں چاہیے، وہ خون کی بوتلیں ارینج کی جاتی ہیں، پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ ایک آپریشن وہ ہوتا ہے جو عام بشر کا ہوتا ہے، ایک آپریشن یہ ہے جو میرے آقا بتا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے حتیم کعبہ میں لٹایا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ کھولا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اور میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا بتا رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل بھی باہر نکالا، میرے دل کو بھی چیرا، اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کو میرے سینے میں واپس رکھا اور پھر میرے سینے کو ملا دیا۔ جی ہاں، بخاری شریف ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، یہ نقطہ بیان کرنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہمارا دل کا آپریشن ہو، خون کی بوتلیں لگے، بندہ مر جائے، لیکن میرے آقا کا دل باہر نکالا جائے، واپس رکھ دیا جائے، اور حضور فرمائے کہ نہ مجھے درد ہوئی، نہ ایک قطرہ خون کا بہا۔
یہ ہے نورانیت مصطفیٰ، یہ ہے میرے آقا کا نور ہونا۔ اچھا یہ بھی مان لیا کہ وہ نور بھی تھے، یہ بھی مان لیا وہ بشر بھی تھے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یا تو نور بن کے آ جاتے یا بشر بن کے آ جاتے، دونوں اکٹھے کیوں رکھے گئے؟ دونوں اکٹھے کیوں رکھے گئے؟ یہ بھی تو ہمیں بتاؤ۔ ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں دونوں اکٹھے کیوں رکھے گئے۔ اس لیے میرے آقا بشر تھے، جب امت کو کچھ دینا تھا تو بشر تھے، اور جب رب سے کچھ لینا تھا تو نور تھے۔ امت کو جب کچھ دینا تھا تو حضور بشری کیفیت میں تھے، رب سے کچھ لینے جانا ہوتا تو حضور نور ہوتے۔ کیوں بھائی؟ رب ڈائریکٹ بھی تو دیتا ہے۔ ارے رب ڈائریکٹ دیتا ہے، کوئی لینے والا ہو تو وہ تو موسیٰ تھے، کوہ طور کی تجلی بھی نہ برداشت کر سکے تو اس نور کے جلوے کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے، جو کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام ایک نور کی تجلی نہ برداشت کی، اور اس کے بعد میرے بھائیوں میرے آقا علیہ السلام تو 18 سال رب کا بلا حجاب دیدار کرتے رہے۔ اب آئیے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ اب آئیے بلا تاخیر نعت رسول مقبول کے لیے محمد منیب الرحمان قادری صاحب آتے ہیں اور حضور کی نعت سناتے ہیں۔